اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم۔ ہر قسم کی تعریفات، تمجیدات و تسبیحات خالق کائنات اللہ رب العالمین کی ذات باری تعالیٰ کے لیے۔ درود و سلام آقا دو جہاں امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ اور مطہرہ پہ۔ معزز سامعین و حضرات، قابل احترام بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، معززات و مکرمات، دینی اسلامی ماؤں بہنوں، سابقہ دو خطبات جمعہ میں بنیادی طور پہ ہم نے دو نکات کو سمجھنے کی کوشش کی۔ سب سے پہلا نقطہ یہ تھا کہ ایک مسلمان کے لیے اور ایک انسان کے لیے اللہ نے یہ لازم کیا ہے کہ وہ حق و باطل کا فرق علم اور سیکھنے سے کرتا ہے۔ دیگر حیوانات اور جانوروں کا اور انسانوں کا یہ فرق ہے کہ اللہ نے دیگر حیوانوں میں، جانوروں میں جو کچھ ان سے متعلق تھا ان کو خود بخود سکھایا اور ان کی کوشش اس میں شامل نہیں ہے۔ وہ چیزیں ان کی ذاتی زندگی سے متعلق ہوں یا اللہ قرآن مجید میں کہتے ہیں کہ جو دیگر حیوانات اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں یا جو اللہ نے ان کے ذکر کرنے کی صورتیں رکھی ہیں، اللہ نے ان کو وہ بھی سکھا دی ہیں، تو اللہ نے خود ان کو سکھا دیا۔ انسان کا معاملہ اس سے الٹ ہے، اس سے برعکس ہے۔ اس کے حوالے سے اللہ نے کہا کہ انسان کو سب معلوم ہوگا سیکھنے سے، محنت کرنے سے اور کوشش کرنے سے۔ اگر وہ دنیا کا کوئی کام بغیر سیکھے کرتا ہے تب بھی وہ ناکام ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر وہ اپنے دین اور اپنی آخرت سے متعلق کوئی بھی کام بغیر سیکھے کرتا ہے، وہ عبادت ہو، وہ نیکی ہو، وہ نماز ہو، وہ روزہ ہو، وہ حج ہو، کچھ بھی اگر اس نے بغیر سیکھے ہی شروع کر دیا ہے اور بغیر تعلیم حاصل کیے ہی سر انجام دیے جا رہا ہے تو اس شخص کے لیے اجر و ثواب نہیں ہے، گمراہی اس کا مقدر بنے گی، کیونکہ وہ بغیر سیکھے اور کوشش کیے اسے سر انجام دیے جا رہا ہے۔ اس کی عبادات اگرچہ زندگی بھر کی کیوں نہ ہوں، اگر ان کے اندر جناب رسول اللہ علیہ السلام کی اتباع نہیں تو وہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں۔ اور رسول اللہ علیہ السلام کا طریقہ کار کیسے معلوم ہوگا؟ سیکھنے سے۔ وہ خود بخود ہمارے ذہن پہ القاء نہیں ہو جائے گا۔ یہ دلیل اہل جاہلیت اور اہل شرک دیا کرتے تھے، یہ ان کی دلیل تھی۔ وجدنا علیہا آبانا، جب بھی ان سے پوچھا جاتا کہ یہ کام تم کرتے ہو تو بتاؤ یہ کیوں کرتے ہو، تو ان کے پاس ایک ہی جواب ہوتا تھا کہ ہم نے اپنے باپ دادا بڑوں کو یوں کرتے دیکھا ہے۔ تو یہ اہل شرک کی دلیل ہوتی ہے۔ اہل ایمان، اہل علم، مومن مسلمان اس طرح کی بے بنیاد باتیں نہیں کرتا، بلکہ اپنی زندگی کا کوئی بھی عمل وہ کرنے سے پہلے اس پہ علم حاصل کرتا ہے، اس کو سیکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور صحابہ یہی کہا کرتے تھے، تعلمنا العلم والعمل معا، جہاں ہم رسول اللہ علیہ السلام سے علم سیکھتے تھے اسی کے ساتھ عمل بھی سیکھتے تھے۔
اور جہاں آپ سے ہم عمل سیکھتے تھے اسی کے ساتھ ہم علم بھی سیکھتے تھے۔ ہمارے ہاں جو ان دونوں چیزوں کو الگ الگ کر دیا گیا ہے، ایک طبقہ علم والا اور ایک طبقہ عمل والا بن گیا ہے، یہ کوئی تقسیم اسلام یا شریعت کی تقسیم نہیں ہے، بلکہ دونوں چیزوں کو اکٹھا لے کے چلنا یہ صحابہ کا بھی منہج اور طریقہ ہے، اور جناب رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم بھی یہی ہے۔ تو دونوں چیزیں ہمارے لیے اہم اور ضروری ہیں۔ اور اس کے بعد دوسرا جو نقطہ جس کو ہم نے سمجھا وہ یہ تھا کہ جو علم ہے، جب ہم العلم کہتے ہیں تو العلم کس چیز کا علم؟ ایک علم تو وہ ہے جو ہمارے معاشرے میں بانٹا جا رہا ہے، اس کو علم کا نام دیا گیا ہے، جو ڈگریوں کی صورت میں ہمیں ہمارے بچوں کو دیا جاتا ہے۔ کیا وہ العلم ہے؟ وہ فن ہے، وہ معلومات ہیں، وہ العلم نہیں ہے۔ یاد رکھیے، انسان اللہ رب العالمین کی بنائی ہوئی مخلوق ہے، یہ اللہ کی پروڈکٹ ہے۔ تو کسی بھی چیز کو بنانے والا جتنا اس چیز کے بارے میں جانتا ہے کوئی اور نہیں جانتا۔ تو انسان اللہ رب العالمین کی پروڈکٹ ہے، جتنا اس کے بارے میں اللہ جانتا ہے اتنا کوئی اور نہیں جانتا۔ تو العلم وہ ہے جو اللہ نے اپنی مخلوق کو بتایا ہے کہ یوں کرنا ہے اور یوں نہیں کرنا، یوں کرو گے تو کامیابی ہے، اگر اس طرف جاؤ گے تو ناکامی ہے۔ تو العلم وہ ہے جو اللہ رب العالمین کی طرف سے انسان کو دیا گیا۔ اب ہر انسان کو اللہ نے تو نہیں سکھایا یہ صحیح یہ غلط، سکھانے کے لیے اس نے اپنے پیغمبر اور رسول دنیا کے اندر بھیجے ہیں۔ رسولوں کے اوپر اس نے نازل به الروح الامین وانه لتنزیل رب العالمین، نازل به الروح الامین على قلبك لتكون من المنذرین بلسان عربی مبین وانه لفی زبر الاولین۔ اللہ کہتے ہیں یہ کتاب اللہ کی اتاری ہوئی ہے، اور یہ اللہ کا میسج ہے، اللہ کی تعلیم ہے، یہ ہر انسان پہ ہم نے نہیں بھیجی، بلکہ اس کو روح الامین جبریل امین لے کے اترے ہیں، علی قلبک لتکون من المنذرین، جناب رسول اللہ علیہ السلام کے قلب اطہر پہ انہوں نے اس کو نازل کیا ہے، اتارا ہے۔ تو اللہ کا اتارا ہوا جو علم ہے وہ کتاب اللہ کی شکل میں ہے، جناب رسول اللہ علیہ السلام کی حدیث اور آپ کی سنت کی شکل میں ہے۔ اگر کوئی انسان اسے سیکھے گا، اسے جانے گا، تب ہی وہ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہوگا۔ باقی جو چیزیں ہمیں اپنے تجربے سے معلوم ہوتی ہیں، مشاہدات سے معلوم ہوتی ہیں، جن کو ہم اپنی عقل سے جانتے ہیں، وہ معلومات ہیں، اگر وہ کتاب و سنت کے موافق ہیں تو ان کو لے لیا جائے گا، اگر وہ مخالف ہیں تو ان کو چھوڑ دیا جائے گا۔ اگر ان کے اندر انکار خدا ہے، دین سے نفرت ہے، اسلام سے نفرت ہے، تو اس کو ترک کر دیا جائے گا۔ پہلی وحی کے اندر اللہ نے یہی سکھایا ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ پہلی وحی میں اللہ نے تعلیم حاصل کرنے کی بات کی ہے، پڑھنے کی بات کی ہے، اور ساتھ کہا ہے اقرأ پڑھیے بسم ربک، اپنے رب کے نام کے ساتھ۔ اس کا مطلب یہ ہے جس تعلیم میں، جس علم میں، جس فن میں، جس تجربے میں، جس مشاہدے میں اللہ کا نام نہیں ہے، اللہ کا انکار ہے یا اللہ سے دوری ہے، وہ علم نہیں ہے، وہ جہالت ہے۔ مومن مسلمان کو اس سے دور ہونا ہوگا۔ تو انسان کے لیے سیکھنا ضروری ہے۔ سیکھنا کس چیز کو؟ جو اللہ نے اتارا ہے۔ اللہ نے کیا اتارا ہے؟ کتاب اور سنت، جناب رسول اللہ علیہ السلام کی حدیث۔ اور سابقہ خطبے میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ہم نے اس نقطے کو سمجھا کہ جن لوگوں نے رسول اللہ علیہ السلام کی سنت اور حدیث کو دین سے نکال کے رکھا ہوا ہے اور یہ پرچار کرتے ہیں ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے، ہمیں قرآن کافی ہے، وہ لوگ گمراہی پہ کھڑے ہیں۔ قرآن مجید اللہ کی کتاب، جناب رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی
سنت کے ساتھ لی جائے گی۔ اللہ نے جو وحی آسمانوں سے اتاری ہے، ایک قرآن ہے اور دوسرا جناب رسول اللہ علیہ السلام کا فرمان ہے۔ دونوں میں فرق یہ ہے، قرآن مجید اللہ کا کلام بھی ہے، اللہ کی وحی بھی ہے، اور حدیث رسول اللہ کی صرف وحی ہے، کلام اللہ کا نہیں ہے، کلام جناب رسول اللہ علیہ السلام کا ہے۔ تو اس لیے کتاب اللہ بھی اور جناب رسول اللہ علیہ السلام کی حدیث بھی، آپ کی سنت بھی، یہ العلم ہے۔ جب تک مومن مسلمان العلم کو نہیں سیکھے گا، علم کو نہیں حاصل کرے گا، اس وقت تک نہ اس کی دنیا بہتر ہو سکتی ہے نہ آخرت بہتر ہو سکتی ہے۔ لوگوں نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ شاید کتاب و سنت کی تعلیم سے ہماری صرف آخرت بہتر ہوگی، دنیا کے معاملات کیسے گزارنے ہیں، کیسے دنیا بسر کرنی ہے، یہ ہم فیصلہ خود کر لیں گے، بڑوں سے سیکھ لیں گے۔ نہیں، دنیا انسان کی کیسے بہتر ہوتی ہے، کیسے صحیح زندگی ایک انسان گزار سکتا ہے، یہ بھی کتاب اللہ سے معلوم ہوگا، سنت رسول اللہ سے پتا چلے گا۔ آخرت کیسے بہتر ہوتی ہے یہ بھی اللہ اور اس کا رسول بتائیں گے۔ یہ جس دنیا میں ہم اترے ہیں، جہاں ہم پیدا ہوئے ہیں، جس اللہ نے ہمیں یہاں پہ بھیجا ہے، وہی اللہ ہمیں بتاتا ہے یہاں پہ زندگی پرسکون تمہاری کیسے گزر سکتی ہے۔ اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات سے جتنا دور ہوگا، اس کے لیے یہ دنیا اتنی مشکل ہوتی چلی جائے گی۔ یہ آج لوگ خودکشیوں کی طرف کیوں جاتے ہیں؟ اپنے ہاتھوں سے اپنی جانیں کیوں لیتے ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات سے دور ہونے کی وجہ سے۔ آج لوگ، ہر شخص آپ کو پریشان کیوں دکھتا ہے؟ اللہ اس کے رسول کی تعلیمات سے دور ہونے کی وجہ سے۔ اور قرآن کہتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، قلب، دل کا اطمینان اور سکون اللہ نے اگر کسی چیز میں رکھا ہے تو وہ ذکر اللہ کے اندر ہے۔ ذکر اللہ صرف یہ نہیں ہے کہ تسبیح کے منکے پہ منکا پھینکتے چلے جائیں اور زبان سے صرف اللہ کا نام لیتے جائیں، نہیں، ذکر اللہ کا معنی یہ بھی ہے کہ زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے۔ ذکر اللہ کا معنی یہ بھی ہے کہ ذہن و قلب میں ہمیشہ اللہ کا خیال رہے۔ ذکر اللہ کا مطلب یہ بھی ہے کہ جو کام کرنا ہے اللہ سے پوچھ کے کرنا ہے، رسول اللہ کی بات سیکھ کے کرنا ہے۔ تو جو شخص ذکر اللہ میں اپنے آپ کو لگائے رکھتا ہے، ذہن و قلب بھی اللہ کی یاد میں ہے، زبان بھی رطب ہے، تر ہے اللہ کے ذکر سے، اور اس کے عمل میں بھی ہر وقت وہ اللہ کو شامل حال رکھتا ہے، اللہ کہتے ہیں اطمینان قلب زندگی کا، دنیا کا اسے ملتا ہے۔ ورنہ بھائی یہ دنیا انسان کے لیے واقعتاً بڑی مشکل ہے، اس کو بڑی آسانی کے ساتھ پاس کرنا، یہاں سے گزر جانا میرے آپ کے لیے ممکن نہیں ہے۔ اللہ کی تعلیم ہوگی ساتھ، اللہ کے احکام ہوں گے ساتھ، جناب رسول اللہ علیہ السلام کی ہدایات ہوں گی، آپ کی دی ہوئی انسٹرکشنز ہوں گی، تب ہی ہم یہاں سے گزر سکتے ہیں۔ ایک ایک موڑ پہ اللہ کی تعلیم، جناب رسول اللہ علیہ السلام کی تعلیم، ڈیسیژنز لیتے ہوئے، فیصلے لیتے ہوئے اللہ کے رسول نے کیا سکھایا، جب ہم وہ سیکھیں گے پھر ہمیں اطمینان ملے گا۔ یہ ذہن جو ہم نے بنا رکھا ہے کہ دنیا کے لیے ہمارا تجربہ، ہماری عقل، ہاں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ دین سے لے لو، یہ غلط ہے، رونگ ہے، اسی نے ہمیں تباہی کے دانے پہ لا کے کھڑا کیا ہے۔ مثال سے سمجھیے، ہماری زندگیوں میں بہت بڑا رول ہوتا ہے ہمارے ڈیسیژنز اور فیصلوں کا۔ وہ ہمارا فیصلہ اور ڈیسیژن ہمارے کاروبار سے متعلق بھی ہو سکتا ہے، ہمارے نکاح شادی بیاہ سے متعلق بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کسی بھی چیز کو آپ لے لیں، جو ہمارا لیا ہوا ڈیسیژن اور کیا ہوا فیصلہ ہے، وہ ہماری زندگی کے اطمینان اور بربادی میں بڑا کردار ادا کرتا ہے۔ اور اگر ڈیسیژن لیتے ہوئے، فیصلہ لیتے ہوئے اللہ کے رسول کی تعلیم کو دیکھا جائے، اللہ کی بات کو سیکھا جائے، تو پھر شاید انسان کے لیے وہ مشکلات پیدا نہ ہوں جو اسے عام طور پہ فیس کرنا پڑتی ہیں۔ اللہ کی تعلیم کیا ہے؟ رسول اللہ علیہ السلام کا سکھایا ہوا دین کیا ہے؟ آپ کسی بھی معاملے میں ڈیسیژن لیتے ہیں، فیصلہ لیتے ہیں، سب سے پہلے یہ جانیے کہ یہ کام جو آپ کرنے جا رہے ہیں، یہ اللہ اس کے رسول نے آپ کے لیے جائز رکھا ہے یا اس کو حرام قرار دیا ہے؟ اگر تو جائز ہے تو قدم آگے بڑھائیں، اور اگر وہ ناجائز ہے
جتنا مرضی اس کے اندر فائدہ نظر آئے اس سے پیچھے ہٹ جائیں، اس کے اندر کبھی برکت نہیں ہو سکتی۔ بندے کا یہ سوچ لینا کہ قامت غلط ہے لیکن کوئی گل نہیں، ساری دنیا کر رہی ہے، میں نے کر لیا تو کیا ہو گیا؟ یہاں سے انسان کی تباہی کا آغاز ہوتا ہے۔ کون سی تباہی؟ جس کا تعلق اس کی دنیاوی زندگی کے ساتھ ہے۔ یہ فینومنا غلط ہے کہ صرف دین کی چیز، نماز روزہ حج زکوٰۃ آخرت کی چیز اللہ رسول سے سیکھو، دنیا خود ہی ہم بسر کر لیں گے۔ نہیں، ڈیسیژن اور فیصلہ لینے میں سب سے پہلی بات یہ ہے وہ ڈیسیژن اور فیصلہ دنیا سے متعلق ہو، دین سے متعلق ہو، کسی بھی چیز سے متعلق ہو، سب سے پہلی چیز یہ دیکھیے اللہ اور اس کے رسول اس کام کو درست اور جائز کہتے ہیں یا حرام کہتے ہیں۔ اگر انہوں نے اس کو حرام کہا ہے تو جتنا مرضی بڑا فائدہ نظر آئے اس کے اندر برکت نہیں ہو سکتی، وہ کبھی بھی انسان کے کام نہیں آ سکتا۔ دنیا کے اندر بڑے لوگ ہیں، بڑا مال بنانے میں کامیاب ہو گئے، بڑی بڑی جائیدادیں اکٹھی کرنے میں کامیاب ہو گئے، بینک بیلنس بہت بڑے، لیکن وہ سب چیزیں انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے پوچھ کے نہیں کی، اپنی مرضی کے ساتھ کی۔ اکٹھا تو بہت کر لیا ہے، کبھی جا کے ان کو پوچھ کے دیکھیں کیا آپ کو دل کا، قلب کا اطمینان اور سکون بھی ہے یا نیند بھی نہیں آتی آپ کو؟ اور وہی مال جو دین، شریعت، کتاب اللہ، سنت رسول اللہ کی مخالفت میں اکٹھا کیا ہے، وہی مال جب اولاد تک جاتا ہے تو ایک ہی ماں اور باپ کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، ایک دوسرے کے لیے قاتل اور مقتول کا درجہ اختیار کر جاتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ جو اکٹھا کیا ہے، کمایا ہے، اس کے اندر برکت نہیں ہے، اس کے اندر نحوست ہے۔ جب ڈیسیژن لیے گئے، فیصلے لیے گئے، اس وقت اللہ رسول کو نکال کے سائڈ پہ کر دیا، ہر چیز اپنی مرضی کے ساتھ ڈیزائن کی، نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ تو جہاں اللہ اس کے رسول روک رہے ہیں، اللہ کہتے ہیں بہتری اسی کے اندر ہے، اس سے باز آ جاؤ، جس سے روکا ہے رک جاؤ، جہاں کہا ہے چلو وہاں پہ چل پڑو، خیر اسی میں ہے، بھلائی اسی میں ہے۔ اور دوسری بات ڈیسیژن اور فیصلے میں یہ بھی بتائی ہے کہ جو آپ کی فیلڈ کے لوگ ہیں اور مخلص ہیں، دونوں چیزیں ذہن میں رہیں۔ جو آپ جس مسئلے میں کوئی فیصلہ لینے جا رہے ہیں، جو اس فیلڈ سے متعلق لوگ ہیں، اور دوسرے نمبر پہ آپ کے ساتھ محبت کرنے والے، آپ سے مخلص ہیں، ان سے مشورہ بھی کریں۔ بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے انسان اپنے آپ کو عقل کل سمجھ لیتا ہے اور وہ یہ خیال کرتا ہے کہ اگر اس معاملے میں میں نے کسی سے مشورہ کیا یہ تو میری ذہانت کی توہین ہو جائے گی کہ میں کسی سے پوچھوں جا کے یہ کام کرنا ہے کہ نہیں کرنا۔ وہ اپنی توہین سمجھتا ہے اس میں، جبکہ اللہ قرآن میں کہتے ہیں، اپنے پیغمبر کو مخاطب کر کے کہتے ہیں فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ اے پیغمبر، یہ اللہ کی رحمت ہے آپ پہ کہ آپ لوگوں کے لیے نرم ہیں۔ اگر آپ سخت گو ہوتے اور دل کے بھی سخت ہوتے، یہ جو مجمع آج آپ کے گرد لگا ہے یہ کبھی نہ لگتا، یہ لوگ منتشر ہو جاتے۔ فاعف عنہم واستغفر لہم، ان سے درگزر کیجئے، ان کے لیے اللہ سے بھی بخشش مانگیے۔ اور آگے کہا وشاورہم فی الامر، کوئی بھی فیصلہ کام کرنا ہے ان سے مشورہ لیجئے۔ رسول اللہ سے بڑھ کے عقل مند تو دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے، آپ سے بڑھ کے دانا، حکیم، سمجھدار کوئی بھی نہیں ہے۔ سب سے زیادہ حکمت، دانائی، سمجھداری، عقل مندی اللہ نے روئے زمین پہ اگر کسی شخصیت کو عطا کی ہے تو ان کا نام ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو سب سے زیادہ دانا ہیں، عقل مند ہیں، حکمت والے ہیں۔ اللہ ان سے کہتے ہیں جب آپ معاملات میں فیصلہ کرنے لگے ہیں وشاورہم فی الامر، جو لوگ آپ کے ساتھ چل رہے ہیں ان سے آپ نے مشورہ لینا ہے۔ ہاں ضروری نہیں پورے پنڈ کو مشورہ کرو، لیکن جو سمجھدار، سیانے، دانا، عقل مند ہیں، جو آپ سے مخلص ہیں، اللہ کہتے ہیں ان سے مشورہ کیجئے۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور جب آپ مشورے کے بعد فیصلہ کر لیں فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، پھر اللہ پہ توکل کرنا ہے، پھر پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا۔ اب یہ جو تعلیم اللہ نے دی ہے اگر میں نے آپ نے سیکھی نہیں تو دنیا میں بربادی آئے گی اور کیا آئے گا، زندگی مشکلات کا شکار بنے گی۔ تو اللہ سکھا رہے ہیں سیکھو،
کتاب اللہ کو سیکھو، جناب رسول اللہ کی سنت کو سیکھو، اور صرف نماز روزے حج زکوٰۃ کے لیے نہیں، زندگی کے لیے، زندگی کے ہر کام کے لیے سیکھو۔ اور تیسری جو بات ہمیں بتائی گئی، عبداللہ ابن مسعود روایت کرنے والے، صحیح بخاری میں روایت موجود ہے، کہتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام یعلمنا الاستخارہ کما یعلمنا سورۃ من القرآن، ہمیں جس طرح قرآن مجید کی صورتوں کی تعلیم دیتے تھے، قرآن کی صورتیں سکھاتے تھے نا، اسی طرح ہمیں استخارے کی بھی تعلیم دیتے تھے۔ اور استخارہ کیا ہے؟ ہمارے ہاں یہ ایک بہت بڑی بلا کا نام ہے استخارہ۔ لوگوں کے ذہنوں میں عجیب و غریب قسم کے شکوک و شبہات پائے جاتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید استخارہ کوئی چلہ نما چیز ہوتی ہے جس کو کرنے کے لیے بڑی ریاضت محنت، قبرستانوں میں جا کے بڑی محنت کرنا پڑتی ہے۔ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بیٹھا ہے، جبکہ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں اللہ کے رسول جیسے ہمیں قرآن کی صورتیں سکھاتے تھے ویسے ہمیں استخارہ سکھاتے تھے۔ اور فرمایا اللہ کے رسول یہ کہتے تھے اذا ہم احدکم امرا، جب تم میں سے کوئی ایک کسی بھی کام کو کرنے کا ارادہ کرے تو وہ کیا کرے؟ فلیرکع رکعتین، 2 رکعت نفل نماز پڑھے گا۔ کسی باب پیر ولی بڑے کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، گھر میں بیٹھے یا مسجد میں آئے، جہاں بھی ہے 2 رکعت نفل نماز پڑھے۔ اور 2 رکعت نفل نماز پڑھنے کے بعد دونوں چیزیں ٹھیک ہیں، تشہد کے اندر بیٹھے ہوئے سلام پھیرنے سے پہلے دعا پڑھ لے یا سلام پھیرنے کے بعد استخارہ پڑھ لے، اس کے بعد اللہ سے دعا مانگے گا۔ استخارہ رکعتیں پڑھنے کے بعد یا آخر پہ اللہ سے دعا مانگے اور یہ کہے اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب۔ کیا کمال درجے کے الفاظ! اگر اللہ کے رسول ہمیں نہ سکھاتے، اللہ کی قسم ہم میں سے کوئی بھی ان الفاظ کو ادا نہیں کر سکتا تھا۔ کہا ڈیسیژن لینے چلے ہو، فیصلہ کرنے چلے ہو، سب سے پہلے یہ دیکھو اللہ اس کے رسول کیا کہتے ہیں، پھر یہ دیکھو معاشرے میں سمجھدار سیانے لوگ کیا کہتے ہیں، پھر اللہ سے خیر مانگو اور یوں کہو اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک، اے اللہ جو تیرے پاس علم ہے، تیرے علم کی برکت سے میں تجھ سے خیر کا سوال کرتا ہوں، خیر تجھ سے مانگتا ہوں، اور جو طاقت اور قدرت تیرے پاس ہے میں اس طاقت اور قدرت کے ذریعے سے طاقت پانا چاہتا ہوں۔ وَأَسْأَلُكَ مِن فَضْلِكَ الْعَظِيمِ، تیرا بڑا فضل مجھے چاہیے، کیوں؟ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ، قدرت طاقت تیرے پاس ہے، وَلَا أَقْدِرُ، میرے پاس نہیں ہے، وَتَعْلَمُ، جانتا تو ہے، وَلَا أَعْلَمُ، میں نہیں جانتا، وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُیُوبِ، غیب کی ساری خبریں تیرے پاس ہیں، مجھے نہیں پتا یہ فیصلہ ڈیسیژن جو میں لینے جا رہا ہوں ان فیوچر مجھے کامیابی ملے گی یا ناکامی ملے گی، تو علام الغیوب ہے۔ اللہم ان کنت تعلم، اے اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں اگر تیرے علم کے مطابق ان ھذا الامر، یہ کام جو میں کرنے جا رہا ہوں، اللہ کے رسول وہاں پہ نام لے لیتے، صحابہ کو بھی کہتے نام لو یہاں پہ، یہ کام خیر لی، تیرے علم کے مطابق میرے لیے بہتر ہے، فی دینی، اس کو کرنے سے میرا دین بھی سلامت رہے گا، ومعاشی، میری زندگی بھی صحیح رہے گی، وعاقبت امری، نتیجہ بھی اچھا نکلے گا، فقدرہ لی، اسے میرے مقدر میں کر دے، ویسرہ لی، اس کو میرے لیے آسان کر دے، ثم بارک لی فی، پھر اس کے اندر میرے لیے برکت ڈال دے، وَإِن كُنْتَ تَعْلَمُ، اور اے اللہ اگر تیرے علم کے مطابق ان ھذا الامر، یہ کام جو میں کرنے جا رہا ہوں، شر لی، یہ میرے لیے برا ہے، فی دینی، اس کے کرنے سے میرا دین برباد ہو جائے گا، ومعاشی، میری زندگی مشکل تنگ ہو جائے گی، وعاقبت امری، نتیجہ میرے لیے برا آئے گا، فاصرفہ عنی، اس کو مجھ سے دور کر دے، واصرفنی عنہ، مجھے اس سے دور کر دے، وقدر لی الخیر حیث کانا، میرے فیصلے میرے ڈیسیژن میں خود نہیں کر رہا، اللہ سے کروا رہا ہوں، اور کہتا یہ ہوں وقدر لی الخیر حیث کانا، جہاں خیر تو نے میرے لیے لکھی ہے وہ میرے مقدر میں کر دے، ثم ارضینی بہ، پھر یہ چھوڑ کے جو کچھ اور مجھے دے گا نا اس پہ مجھے راضی بھی کر دینا، یہ نہیں کہ میرا دل پھر ڈگمگاتا رہے، مجھے روگ لگ جائے، ساری زندگی پریشان رہوں،
ساری زندگی پچھتاتا رہوں، ایسا نہ ہو۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں یہ دعا پڑھے جب تم میں سے کوئی کسی کام کا ڈیسیژن لینا چاہتا ہے، فیصلہ کرنا چاہتا ہے۔ ہم نے سمجھا ہے کہ شاید دین ہمیں سکھاتا ہے، کتاب اللہ سنت رسول اللہ سے ہمیں صرف نماز روزہ پتہ چلتا ہے، نہیں، کوئی مسئلہ جس کا تعلق دین کے ساتھ ہے، دنیا کے ساتھ ہے، آخرت کے ساتھ ہے، یہاں کے جہاں کے ساتھ ہے، وہ اللہ کی کتاب سے حل ہوتا ہے، جناب رسول اللہ کی سنت سے حل ہوتا ہے۔ سیکھنے والا ہونا چاہیے۔ اگر انسان سیکھنے والا ہے تو اپنی دنیا بھی دین سے سیکھے گا، آخرت بھی دین سے جانے گا۔ اور اللہ کے رسول کہتے ہیں جو بھی ڈیسیژن لینا چاہتا ہے اس طرح دعا پڑھے، اور جب دعا پڑھ لے گا تو نتیجہ ضروری نہیں ہے خواب آئے، آ سکتا ہے خواب بھی۔ اللہ رب العالمین خواب دکھانے پہ قادر ہے، خواب کے ذریعے وہ رہنمائی دے سکتا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے جو انسان کے لیے بہتر ہے، جو اس کے لیے صحیح ہے، اللہ رب العالمین اسی کی طرف اس کے لیے راستے موڑ دے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے زندگی میں کوئی صحیح گائیڈ کرنے والا انسان کو مل جائے۔ بہرحال جو انسان کے لیے بہتر ہے نتیجہ وہی نکلے گا جو اس کے لیے صحیح اور بہترین ہوگا۔ لیکن کب؟ جب وہ یہ دیکھے اللہ اس کے رسول کا حکم کیا ہے، جب وہ یہ دیکھے اس پہ صحیح سیانے سمجھدار لوگوں کی رائے کیا ہے، جب وہ یہ دیکھے اس پہ میں نے استخارہ اللہ سے خیر مانگی، اس کا نتیجہ میرے لیے کیا نکلا، جب وہ یہ دیکھ کے چلے گا، کبھی اپنے فیصلوں پہ پچھتائے گا نہیں، کبھی اپنے ڈیسیژن پہ روئے گا نہیں، کبھی اس کی زندگی اس کے لیے پریشان کن نہیں ہوگی، حالات مشکلات پیدا نہیں کریں گے۔ اور جب وہ رسول اللہ علیہ السلام کی تعلیمات کو سیکھ کے ان پہ چلے گا، وہ کبھی یہ نہیں کہے گا کہ یہ زندگی میرے لیے اجیرن بن گئی ہے، نہیں، رسول اللہ اسی لیے فرما رہے ہیں عجبا لامر المومن، مومن کا معاملہ ہی بڑا عجیب ہے۔ جب اس کو آسانی ملتی ہے، فراوانی ملتی ہے تو وہ اللہ کا شکر گزار بندہ بن جاتا ہے، اور جب اس پہ مشکل آتی ہے تو وہ صبر کرنے والا بندہ بن جاتا ہے۔ وہ کبھی اس زندگی سے اکتا کے آپ کے سامنے، لوگوں کے سامنے شکوے شکایتیں کرنے والا نہیں بنتا۔ لیکن کون؟ جو مومن ہے، کون؟ جو اللہ اس کے رسول کے دین کو سیکھنے والا ہے، اس کی تعلیم کو حاصل کرنے والا ہے۔ اور یہاں پہ ایک چوتھے نقطے کی طرف وضاحت ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ دین کا علم سیکھنا ہے، لیکن سیکھنا کن سے ہے؟ یہ تو سمجھ آ گئی کہ سیکھنا ہے، سیکھنے سے آئے گا، ویسے نہیں آئے گا۔ یہ بھی سمجھ آ گئی سیکھنا کیا ہے، کتاب اللہ سنت رسول اللہ۔ یہ بھی سمجھ آ گئی صرف دین کے معاملات، نماز روزہ حج زکوٰۃ نہیں، بلکہ ہر مسئلے میں حل موجود ہے کتاب اللہ میں، سنت رسول اللہ میں۔ چوتھا سوال یہ ہے سیکھنا کس سے ہے؟ اللہ رب العالمین کا میسج پیغمبروں پہ اترا ہے، اور پیغمبروں کے جانے کے بعد رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا مجھ سے پہلے اللہ کا قانون یہ تھا ایک نبی جب دنیا سے چلا جاتا اس کی جگہ دوسرا نبی لے لیتا تھا، لیکن آپ نے فرمایا میرے بعد ایسا نہیں ہوگا، میرے بعد دنیا کے اندر کوئی اور نبی نہیں آئے گا، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ اب سوال یہ ہے پیغمبر کے بعد کوئی نبی تو نہیں آئے گا، لیکن لوگوں کو سکھانے کا کام کون کرے گا؟ تو رسول اللہ نے خود ہی فرما دیا العلماء ورثۃ الانبیاء، میرے بعد جو علماء ہیں، علماء کون؟ علماء جو کتاب اللہ کو سیکھنے والے، رسول اللہ کی سنت کو سیکھنے والے، کتاب اللہ کی تعلیم دینے والے، سنت رسول اللہ سکھانے والے، ان کو علماء کہتے ہیں۔ رسول اللہ فرماتے ہیں العلماء، یہ جو علماء ہیں یہ انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، اور انبیاء کی وراثت درم دینار مال دولت جائیداد نہیں ہوتی، بلکہ علماء اللہ کی طرف سے دیا ہوا العلم دنیا کے اندر چھوڑ کے جاتے ہیں، اور اس العلم کو اکٹھا کرتے ہیں، بکھرے ہوئے موتیوں کو پرو کے ایک مالا بنا دیتے ہیں، ان کا نام العلماء ہے۔ اللہ رب العالمین نے جو علم انسان کے لیے زمین پہ اتارا ہے وہ سیکھنا کن سے ہے؟ العلماء سے۔ ہمارے ہاں لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید کتابیں پڑھنے سے علم آ جاتا ہے، کوئی دینی مسئلہ ہو گوگل پہ سرچ کر لو اس سے علم آ جاتا ہے، یوٹیوب پہ سرچ کر لو، رتب و یابس اکٹھا ہو کے جو آ جائے اس کو سیکھ لو، اس سے علم آ جاتا ہے۔ نہیں، کتاب
انسان کے لیے علم سیکھنے میں معاونت کر سکتی ہے. کتاب معاون ہے، کتاب سیکنڈری سورس ہے، پرائمری سورس نہیں ہے. اگر صرف کتاب سے العلم آتا تو اللہ رب العالمین آسمان سے صرف کتاب اتار دیتے، پیغمبر بھیجنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. لیکن جہاں پہ کتاب اتری ہے وہیں پہ اللہ کے رسول آئے ہیں، پہلے پیغمبر آئے ہیں، 40 سال لوگوں کے اندر گزارے ہیں، پھر پہلی وحی آئی ہے. اللہ نے اپنا میسج آہستہ آہستہ کر کے بھیجا ہے. وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُقْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا. اللہ کہتے ہیں یہ قرآن، اس کو ہم نے نجمن اتارا ہے، آہستہ آہستہ اتارا ہے، وقتاً فوقتاً اتارا ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا ہے. اور جس پیغمبر پہ اتارا ہے اس پیغمبر کو ہم نے دنیا میں لوگوں کے لیے معلم بنا کے بھیجا ہے. کتاب اللہ سکھائی ہے معلم کے ذریعے. کتاب اللہ، اللہ کی کتاب قرآن مجید کو کتابی شکل تو بعد میں دی گئی. پہلے تو اللہ کے رسول تھے، لوگوں کو سکھانے والے، لوگوں کو پڑھانے والے. تو اس لیے یہ چیز سمجھ لیں، جو کتابیں ہوتی ہیں یہ سیکنڈری سورس ہوتی ہیں، ان کی حیثیت ثانوی ہوتی ہے. یہ انسان کے لیے علم حاصل کرنے میں معاونت کرتی ہیں. علم کا اصل جو سورس ہوتا ہے وہ شخصیت ہوتی ہے. اگر پیغمبر دنیا میں موجود ہو تو پیغمبر کی شخصیت، پیغمبر نہیں ہے تو جنہوں نے پیغمبر کی تعلیم کو اکٹھا کیا ہے العلماء، وہ العلم کا پرائمری سورس ہوتے ہیں. علم سیکھا جائے گا العلماء سے. اور رہا مسئلہ گوگل کا، یوٹیوب کا، سوشل سائٹس کا، یہ سب چیزیں یہ معاونت کرتی ہیں، یہ پرائمری سورس نہیں ہے. اگر کوئی بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے صرف ان چیزوں سے علم سیکھنا ہے، مجھے کسی عالم کے پاس، مفتی کے ساتھ، علماء کے پاس بیٹھنے کی، سیکھنے کی، سمجھنے کی، سوال کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو وہ گمراہ ہو جائے گا. مثال لے لیں اس کی، قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ایک مقام پہ ایک آیت کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون. اس آیت میں اللہ فرماتے ہیں ایمان والو، اللہ کے رستے میں خرچ کرو اس سے پہلے پہلے قیامت کا دن آ جائے. یومن، ایسا دن، لا بیع فی، جس دن کے اندر کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی. وہاں بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں فلاں چیز بیچ دوں، اس کے بدلے میں کما لوں اور اپنے آپ کو بچا لوں. لا بیع فی، وہاں کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی. ولا خلۃ، وہاں کوئی دوستی نہیں ہوگی. ولا شفاعۃ، وہاں پہ کسی کی سفارش نہیں چلے گی. اب یہاں پہ جو دو باتیں آخر پہ اللہ نے کہی ہیں، ولا خلۃ ولا شفاعۃ، قیامت والے دن دوستی بھی نہیں ہوگی کہ کوئی دوست کسی کے کام آ جائے. ولا شفاعۃ، کوئی سفارش بھی نہیں ہوگی کہ کوئی کسی کے حصے کی بات اللہ کے سامنے جا کے کر دے اور اس کو بچا لے. ان دو باتوں پہ آپ غور کریں. اگر کوئی انسان صرف اس ایک آیت کو پڑھے، صرف اس ایک آیت کو پڑھے، اس کا مفہوم سمجھنے کی کوشش نہ کرے، دیگر آیتوں کو نہ ملائے، علماء سے نہ سیکھے، تو وہ کیسے گمراہ ہوگا؟ اس آیت سے تو یہ سمجھ آ گئی کہ قیامت والے دن کسی کے ساتھ کوئی دوستی نہیں ہوگی اور وہاں پہ کوئی شفاعت نہیں چلے گی. لیکن ایک عالم آپ کو بتائے گا کہ قرآن مجید کی دوسری آیتوں کو پڑھو، وہاں اللہ کہتے ہیں الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، کہ واقعی قیامت کے دن کوئی دوستی نہیں ہوگی. جو آج دنیا پہ دوست ہیں یہ ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے. الا المتقین، سوائے متقی لوگوں کے، مومن مسلمانوں کے. جو تعلق دوستی آج اللہ کے نام پہ قائم ہے، جناب رسول اللہ کی وجہ سے قائم ہے، دین کے نام پہ ہے، شریعت کے نام پہ ہے، متقین کا تعلق ہے، اللہ کہتے ہیں یہ تعلق قیامت کے دن قائم رہے گا، یہ ختم نہیں ہوگا. اگر کوئی صرف ایک آیت کو قرآن سے پڑھ کے فیصلہ کرنے نکلے گا تو وہ کہے گا وہاں دوستی ہوگی نہیں. لیکن ایک عالم سمجھائے گا ہاں دوستی نہیں ہوگی. لیکن دوسری آیت میں اللہ کہتے ہیں جو متقین کی دوستی ہے یہ قیامت کے دن بھی قائم رہے گی، یہ وہاں بھی جا کے ٹوٹے گی نہیں. اور دوسرے مقام پہ کہا سفارش نہیں ہوگی، بالکل نہیں ہوگی.
من ذا الذی یشفع عندہ، کون ہے جو اللہ کے سامنے جا کے سفارش کرے، کسی کی بات کرے؟ کس میں جرت ہے؟ الا باذنہ، سوائے اس کی اجازت کے ساتھ۔ اگر وہ کسی کو اجازت دے دے تو وہ سفارش کرے گا، اور اللہ اجازت دے گا سب سے پہلے کن کو؟ جناب محمد الرسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا جائے گا اشفع تشفع سل توتا، اے پیغمبر آپ نے سجدہ کیا آج، اتنا لمبا سجدہ، اور ہماری حمد کے، تعریف کے وہ کلمات کہے جو آج سے پہلے کسی نے نہیں کہے۔ اب آج کے دن اب آپ سوال کریں گے، اللہ آپ کو عطا کرے گا۔ آپ جس کے اوپر انگلی رکھیں گے اللہ اس کو جنت میں لے کے جائے گا۔ سب سے پہلے شفاعت کی اجازت ملے گی جناب رسول اللہ علیہ السلام کو۔ اگر کوئی ایک آیت کو قرآن مجید سے صرف ترجمے کے ساتھ پڑھ کے فیصلہ کرنے نکلے گا تو وہ دیگر آیتوں سے ہاتھ دھو بیٹھے گا، اور اگر یہی العلم علماء سے سیکھے گا تو نتیجتاً پوری بات اس کے سامنے آئے گی۔ وہ ادھوری بات لے کے نہیں چلے گا بلکہ پورا علم سیکھ کے چلے گا۔ اس لیے ہمیں حکم دیا جا رہا ہے کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، وراثت اللہ کے رسولوں اور نبیوں کی علماء کے پاس ہے۔ دین اگر سیکھنا ہے، کتاب اللہ اگر سیکھنی ہے، سنت رسول اگر سیکھنی ہے تو العلماء کی صحبت میں آنا ہوگا۔ دین اور کتاب اللہ کی تعلیم انہی سے سیکھنا ہوگا۔ اور امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا ایک قول فرماتے ہیں انما یفسد الدنیا ثلاثۃ انصاب، کہتے ہیں دنیا کے اندر جو فساد مچایا ہے وہ تین ادھورے لوگوں نے پہنچایا۔ تین طرح کے وہ لوگ جن کے پاس ادھورا علم ہے۔ کہتے ہیں وہ تین طرح کے لوگ کون سے ہیں؟ نصف فقیہ ونصف طبیب ونصف نحوی۔ پہلا شخص جو عالم ہے، ادھورا، آدھا عالم۔ دوسرا بندہ نصف طبیب، اس نے طب سیکھی ہے، علاج کرنا سیکھا ہے لیکن ادھورا۔ ونصف نحوی، تیسرا آدمی جس کے پاس زبان و ادب کا علم ہے لیکن ادھورا۔ کہتے ہیں یہ تینوں لوگ دنیا کے اندر بڑا فساد مچاتے ہیں، اور پھر وضاحت کرتے ہیں کہ جو شخص ادھورا فقیہ ہے، ادھورا عالم ہے، وہ یفسد الدین، لوگوں کے دین تباہ کرتا ہے، اور جو ادھورا طبیب ہے وہ لوگوں کے ابدان، جسموں کو تباہ کرتا ہے، اور جو ادھورا زبان کا عالم ہے یفسد اللسان، وہ لوگوں کے زبان و ادب کو خراب کر کے رکھ دیتا ہے۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں صرف العلماء کافی نہیں بلکہ وہ علماء جن کے پاس کتاب اللہ کی تعلیم، سنت رسول اللہ کی تعلیم مکمل ہے، جنہوں نے ادھوری بات کی، ادھوری سیکھی، ادھوری پہنچائی، ان سے علم نہ لینا۔ ایسے لوگ دنیا کے اندر فساد مچاتے ہیں، وہ دین کے اندر ہوں، دنیا کے اندر ہوں، زبان کے اندر ہوں، یا انسان کے کسی اور معاملے کے اندر ہوں۔ جو بھی ادھورا شخص ہوگا، ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں وہ دنیا کے اندر فساد مچائے۔ تو کتاب، سوشل سائٹس، یہ سب چیزیں ان کی حیثیت ثانوی ہے، یہ معاونت کرتی ہیں، ان سے آپ کو معلومات مل جاتی ہیں، انفارمیشن مل جاتی ہے، لیکن کس چیز کو کہاں پہ رکھنا ہے، کس چیز کا کیا معنی ہے، کیا مطلب ہے، یہ سیکھنے کے لیے العلماء کے در پہ آنا ہو۔ اور اگر علماء کی بجائے انسان چل پڑے جاہلوں کی طرف تو نتیجہ تباہی کی صورت میں نکلتا ہے۔ اگر انسان نے علم سیکھا علماء سے نہیں بلکہ جو حال سے، جاہلوں سے، تو وہ دین کو بھی تباہ کرے گا، دنیا کو بھی تباہ کرے گا۔ وہ کیسے؟ احادیث سے اگر آپ ان کی مثالیں لینا چاہیں تو اللہ کے رسول اسلام نے تو ایک اپنے فرمان کے اندر وضاحت فرمائی نا، ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، کہا قیامت کے قریب ایسا وقت لوگوں کے اوپر آئے گا، یرفع العلم فیکسر الجہل، علم اٹھا لیا جائے گا، جہالت پھیل جائے گی۔ اور پھر فرمایا لوگوں، اللہ رب العالمین علم کو ایسے نہیں اٹھائے گا کہ لوگ دنیا میں موجود ہیں، سو کے اٹھے، سویرے سب کچھ دل و دماغ سے خالی ہو گیا، نہیں، وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاء، اللہ علم کو دنیا سے اٹھائے گا بِقَبْضِ الْعُلَمَاء، علماء کو یہاں سے فوت کر لے گا، علماء کو اٹھا لے گا۔ جب علماء اٹھ جائیں گے حَتَّى إِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِمًا، دنیا
دنیا کسی عالم کو جب زندہ نہیں چھوڑے گی، جہاں پہ کوئی عالم نہیں بچے گا، اتخذ الناس رؤوسا جہالا، لوگ جاہلوں کو اپنے سر پہ بٹھا لیں گے، فضلوا واضلوا فسئلوا فافتوا بغیر علم، جاہلوں سے لوگوں کے سوال ہوں گے، وہ بغیر علم کے فتویٰ دیں گے، فضلوا واضلوا، خود بھی وہ گمراہ ہوں گے، لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب جاہلوں سے فتویٰ لیا جائے گا تو پھر گمراہی آئے گی، گمراہ کریں گے بھی، گمراہ ہوں گے بھی۔ اور حدیث کے اندر اس کی آپ اگر مثالوں پہ غور کرنا چاہیں تو اس کی ایک مثال وہ لمبی حدیث جس میں رسول اللہ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے ایک آدمی کا ذکر کیا جس نے 100 بندوں کو قتل کیا۔ اس حدیث کو اگر آپ ڈیٹیل تفصیل کے ساتھ پڑھیں تو وہاں سے ایک آپ کو بڑی عجیب بات معلوم ہوگی۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ابھی اس نے 99 بندے قتل کیے، ایک کم 100 قتل کیے ہیں، اور اس کے دل میں آیا مجھے توبہ کرنی چاہیے، اور توبہ کے راستے پہ چلا، ایک بندے کے پاس آیا اور آ کے پوچھتا ہے کہ جناب یہ گناہ میں نے کیا ہے، فہل لی من توبہ، آپ بتائیں میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اب یہ بندہ کون تھا؟ یہ جاہل تھا، یہ عالم نہیں تھا، یہ حقیقی معنوں میں اللہ اس کے رسول کی تعلیم کو جانتا نہیں تھا، اور یہ بندہ بھی چل کے اس کے پاس آ گیا ہے اور پوچھتا ہے کہ کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اس نے جواب دیا نا جی نا، ایڈا بڑا جرم، آپ کی توبہ قبول نہیں ہو سکتی۔ نتیجہ کیا نکلا؟ سوال کیا گیا غیر عالم سے، جاہل سے، اس نے جواب دیا بغیر علم سے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ یہ جس نے 99 قتل کیے تھے اس نے ایک اور قتل کر لیا، اس نے کہا اچھا میری نہیں ہو سکتی اور آپ یہ کہہ رہے ہو، لہذا آپ کی بیماری لگ گئی ہے، 100 پوری کر دی ہے اس نے۔ بغیر علم کے جب فتویٰ لیا جائے، بغیر علم کے جب فتویٰ دیا جائے تو دنیا میں گمراہی پھیلتی ہے، جرائم بڑھتے ہیں، قتل کی ریشو بڑھ جاتی ہے، اور عدم اطمینان آتا ہے، فساد پھیلتا ہے۔ ابن تیمیہ یہی کہتے ہیں کہ یہ جو نصف الفقیہ، ادھورا فقیہ، ادھورا عالم دنیا میں فساد مچاتا ہے، یہ وہی فساد مچ رہا ہے یہاں پہ۔ یہ پوچھتا ہے میری توبہ ہو سکتی ہے، اور وہ کہتا ہے بالکل نہیں ہو سکتی، اسے بھی قتل کر دیا، 100 پورے کر دیے، پھر چلا تھا ایک عالم کے پاس اور جا کے پوچھا تھا میری توبہ ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا ہاں بالکل ہو سکتی ہے۔ اللہ کا یہ قانون ہے کہ انسان جب تک دنیا کے اندر زندہ ہے، اس کی سانسیں چل رہی ہیں، موت کا فرشتہ اس کے پاس ابھی نہیں آیا، جتنا بڑے سے بڑا بھی گناہ اس نے کر لیا، اگر وہ اللہ کے در پہ آ کے توبہ کرے تو اللہ رب العالمین کا فیصلہ ہے انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالہ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم۔ اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ وہ لوگ جو دنیا کے اندر اللہ کی بغاوت کریں، نافرمانی کریں، برے کام کریں، پھر اپنی موت کا انتظار نہ کریں بلکہ فٹافٹ جلدی جلدی واپس آ جائیں، تو اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ اللہ پہ ان لوگوں کی توبہ کو قبول کرنا واجب، لازم و ضروری ہے۔ ہاں اس توبہ کی شرائط ہو سکتی ہیں کہ جو کیا ہے اس کو چھوڑنا پڑے گا، جس کا جو حق کھایا ہے وہ لوٹانا پڑے گا، دوبارہ نہ کرنے کا عہد کرنا پڑے گا، جو کیا ہے اس پہ اللہ سے معافی مانگنا پڑے گی، وہ شرائط ہو سکتی ہیں، لیکن جب تک تیری زندگی ہے تیری توبہ قبول ہوگی۔ یہ عالم تھا، فتویٰ اس نے دیا علم کے ساتھ، نتیجہ یہ نکلا کہ یہ بندہ توبہ کرنے کے لیے تیار ہو گیا اور پوچھتا ہے کرنا کیا پڑے گا؟ کا سب سے پہلا کرنے کا کام یہ ہے کہ تجھے اپنی صحبت بدلنا ہوگی، اپنے علاقے کو چھوڑنا ہوگا، برے لوگوں کو چھوڑ دے، بری بستی کو چھوڑ دے، وہ نیک لوگوں کی طرف چلا جا۔ یہ ابھی چلا ہے، تھوڑے قدم اس نے اٹھائے ہیں اور موت کا فرشتہ آ گیا اس کے پاس، وہاں پہ مر گیا، موت واقع ہو گئی، جنت کے فرشتے بھی آ گئے، جہنم کے فرشتے بھی آ گئے۔ جہنم کے فرشتے کہتے ہیں توبہ کی نہیں، ہم لے کے جائیں گے، جنت کے فرشتے کہتے ہیں چل پڑا ہے، ہم لے کے جائیں گے۔ فیصلہ یہ کیا گیا جدھر فاصلہ
فاصلہ کم ہے ان کے ساتھ ملا دو. برے لوگوں کی طرف فاصلہ کم تھا حقیقت میں, ملنا اس نے برے لوگوں کے ساتھ تھا, لیکن چونکہ توبہ کے راستے پہ چل پڑا تھا, علم کی بات سن کے اللہ کی طرف چل رہا تھا, اللہ نے زمین کو حکم دے دیا, جدھر فاصلہ زیادہ تھا ادھر کم کر دیا, جدھر کم تھا ادھر زیادہ کر دیا, زمین کو ماپا گیا, نیک لوگوں کی طرف فاصلے کم ہو گئے, اللہ نے اس بندے کو جنت میں پہنچا دیا. پیچھے برکت کس کی ہے؟ العالم, عالم کی برکت ہے, اس کے فتوے کی برکت ہے. ایک عالم جو کتاب اللہ کو سمجھنے والا, جاننے والا, جب اس سے دین سیکھا جاتا ہے دنیا کے اندر امن پھیلتا ہے, دنیا کے اندر راحت پھیلتی ہے, اس کی برکت پھیلتی ہے. اور جب فتویٰ دینے والے جو حال سروں پہ بٹھائے جائیں برکت نہیں آتی, وہاں پہ فساد مچتا ہے. اللہ کے رسول کے اپنے دور کے اندر ایک واقعہ ہو گیا ہے. ایک بندہ ہے, اس کا بیٹا ہے, صحیح بخاری کی روایت, اور کہیں پہ کام کرنے کے لیے گیا, مزدوری کرنے کے لیے گیا. جس گھر میں کام کرنے کے لیے گیا اسی گھر کی خاتون کے ساتھ برائی کا ارتکاب کر لیا. وہاں پہ بڑے پنچایت لگی, فیصلہ کرنے کے لیے لوگ بیٹھے کہ اب کیا کیا جائے, یہ جس کا بیٹا ہے لوگ اس کو کہتے ہیں کہ تیرے بیٹے کو رجم کیا جائے گا, پتھر مارے جائیں گے, قتل کیا جائے گا. یہ کیا تھا؟ یہ چلتے پھرتے مفتی, مفت والے مفتی, یہ ان کا فتویٰ تھا کہ تیرے بیٹے کو رجم کیا جائے گا. کتاب اللہ میں تو یہ بات نہیں ہے کیونکہ یہ بندہ غیر شادی شدہ تھا. کتاب اللہ تو کہتی ہے الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ, 100 کوڑے لگیں گے اسے. لیکن مفت والے مفتیوں نے فتویٰ دیا کہ تیرے بیٹے کو رجم کیا جائے گا. اس نے کہا اچھا میں تو رجم سے بچنا چاہتا ہوں. فوراً اس نے 100 بکریوں کا انتظام کیا, 100 بکریاں خریدی, ایک لونڈی خریدی اور وہ صدقہ کر دی, اور وہ دے دی اس بندے کو, اس بندے پہ صدقہ کر دی جس کے ساتھ ظلم ہوا تھا, زیادتی ہوئی تھی, اس کے گھر پہنچا دی. 100 بکریاں, ایک لونڈی. کام تو پورا ہو گیا اپنی طرف سے. لیکن پھر کسی سیانے بندے سے پوچھا, اہل علم سے پوچھا, انہوں نے کہا نہیں یہ بات غلط ہے, یہ جو کیا ہے, جو فیصلہ ہوا ہے غلط ہے. چلے سیدھا اللہ کے رسول کے در پہ آ گئے, سارا قصہ بتایا کہ میرا بیٹا کنوارا ہے, غیر شادی شدہ ہے, معاملہ یہ پیش آیا ہے, اب بتائیے میں نے یہ کیا ہے, صحیح حل کیا ہے؟ رسول اللہ علیہ السلام نے صحیح حل دیا اور فرمایا کہ جو 100 بکریاں تو نے دی ہیں وہ بھی تجھے واپس ملے گی, جو ایک لونڈی تو نے دے دی ہے فدیے کے اندر وہ بھی تجھے واپس ملے گی. تیرے بیٹے کو 100 کوڑے لگیں گے, 1 سال کے لیے جلا وطن کیا جائے گا, کسی اور علاقے میں بھیجا جائے گا, اور جو خاتون ہے چونکہ وہ شادی شدہ ہے اس کو رجم کیا جائے گا. یہ اللہ کی کتاب کا فیصلہ ہے, اور آپ نے جو فیصلہ فرمایا اسی کے مطابق عمل کیا گیا. جب فتویٰ جاہلوں سے لیا جائے نتیجے میں فساد آتا ہے, جب اللہ اس کے رسول کا فتویٰ اور اللہ اس کے رسول کی تعلیم دنیا کے اندر عام کی جاتی ہے تو اس کے نتیجے میں برکت آتی ہے, امن اترتا ہے. اور یہاں پہ یاد رکھیں آخری بات, جہاں پہ اہل علم ہے, جہاں پہ علماء ہیں, وہیں پہ علماء میں صحیح عقیدہ, صحیح منہج کو دیکھنا یہ بہت ضروری ہے. ایک ایسا آدمی جس کے پاس کتاب اللہ کا علم بھی ہے, رسول اللہ کی حدیث کو بھی جانتا ہے, لیکن اس کا منہج وہ نہیں ہے جو صحابہ کا تھا. مثال کو اس کی دیتا ہوں, قادیانی, مرزائی, منکرین ختم نبوت, جو اللہ کے رسول کو آخری نبی نہیں مانتے, وہ کہتے ہیں یہ غلام محمد قادیانی یہ بھی مجدد ہے, نبی ہے, کبھی کہتے ہیں یہ مہدی ہے, کبھی کہتے ہیں مسیح موعود ہے, بڑے طویلیں کر رکھی ہیں انہوں نے. ان کے ایسے ایسے لوگ بھی آپ کو ملیں گے جن کے پاس کتاب اللہ کی تعلیم بھی ہوگی, رسول اللہ کی سنت کی تعلیم بھی ہوگی, لیکن وہ منہج نہیں ہے جو صحابہ کا تھا, جو اللہ کے رسول کا دیا ہوا تھا. ایسے لوگوں سے علم حاصل نہیں کیا جائے گا. اگر کوئی انسان اٹھ کے کہے جناب فلاں آدمی ہے قرآن اتنا اچھا پڑھتا ہے, فلاں آدمی ہے حدیث کے حوالے دیتا ہے, فلاں آدمی ہے آیات پڑھ کے سناتا ہے, ہم اس سے علم لے لیں, دیکھا جائے گا کہ اس کا منہج کیا وہ ہے جو اللہ کے رسول یا آپ کے صحابہ کا تھا. اگر تو وہ منہج ہے بسم اللہ کریں, اس سے علم سیکھیں. صحابہ کا منہج کیا ہے, رسول اللہ کا منہج کیا ہے, آپ نے جو دین سکھایا ہے اس کی روشنی میں اہل السنہ صحابہ تابعین نے کیا سیکھا ہے,
رسول اللہ کے سب صحابہ، رسول اللہ کے سب اہل بیت قابل احترام ہے، سب پہ سلام ہے۔ آپ کی صحبت میں وقت گزارنے والے، وہ خلفائے اربعہ ہوں، وہ اہل بیت ہوں، وہ دیگر صحابہ ہوں، ایک مومن مسلمان دل سے سب کا احترام کرنے والا ہے۔ لیکن اگر ایک آدمی صحابہ رسول اللہ کے منہج سے ہٹ کے ایسی بات دنیا کے اندر پیش کرے کہ جس میں وہ کہے یہ فلاں صحابی، اس کو بھی دین سے نکال دو، یہ فلاں صحابی، اس کو بھی فارغ کر دو، یہ تو بنو امیہ کے صحابہ ہیں، ان کو بھی نکال دو، یہ فلاں بندہ ہے، اس کو بھی خارج کر دو، اور یہ تعلیم دے۔ دین سیکھنے کے لیے آپ کو علماء کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دین سیکھنے کے لیے آپ خود ریسرچ کریں، خود لیپ ٹاپ اٹھائیں، خود گوگل پہ بیٹھیں، خود ویڈیوز سنیں، بس اسی سے سارا انقلاب آ جائے گا۔ ایسا شخص بھی گمراہی کی طرف دعوت دینے والا ہے، چاہے وہ کتاب اللہ کی آیتیں پڑھنے والا ہو، چاہے وہ حدیث کی بات کرنے والا ہو، چاہے وہ حوالے دینے والا ہو۔ جہاں پہ آپ دین کا علم سیکھیں گے وہاں پہ یہ بھی سیکھیں گے کہ سکھانے والے کا عقیدہ و منہج کیا ہے۔ یہاں پہ لوگ ایک بڑی عجیب مثال دیتے ہیں، کہتے ہیں جی وہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے شیطان سے آیت الکرسی سیکھ لی۔ وہ شیطان آیا تھا نا مسجد نبوی کے سین کے اندر، فطرانے کا مال جمع ہوا تھا، ڈھیر لگے ہوئے تھے، تو جناب ابو ہریرہ کو مقرر کیا گیا آپ دھیان رکھیں گے۔ تو ایک دن چور آیا، پکڑ لیا، چھوڑ دیا، پھر آیا، پھر پکڑا، چھوڑا، پھر آیا، پکڑ لیا، کہا اللہ کے رسول کے پاس لے کے جاؤں گا۔ اس نے کہا اچھا ایک بات بتا دیتا ہوں، آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، پھر میں نہیں آؤں گا، اور سنو میں پتہ کون ہوں، میں شیطان ہوں۔ اب لوگ یہ بڑی مثال دیتے ہیں جی آپ ہمیں کہتے ہیں علم حاصل کرنے کے لیے علماء کے پاس جائیں، اور ایسے علماء جن کا عقیدہ منہج صحابہ تابعین والا ہونا چاہیے۔ تو یہ دیکھیں نا ابو ہریرہ نے شیطان سے آیت الکرسی سیکھ لی۔ تو بھئی یہاں پہ غور کریں، شیطان نے یہ جب بتا دیا اور وہ چلا گیا تو ابو ہریرہ نے مان لیا؟ نہیں، وہ مسئلہ لے کے کہاں پہ آئے؟ کہاں پہ آئے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس۔ صرف آئے نہیں، اللہ کے رسول نے خود ہی پوچھ لیا ابو ہریرہ بتاؤ رات تیرے چور کے ساتھ کیا بنا؟ پوچھا اللہ کے رسول سے، یہ بات کہی گئی، پیغمبر نے مہر لگائی، پھر ابو ہریرہ نے مانا۔ اس لیے یہ بات کہ جو بھی سکھا دے اچھی بات سیکھ لو، سوال یہ ہے کہ وہ اچھی ہے یا نہیں ہے، اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ اس لیے حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں ان ھذا العلم دین، یہ جو علم ہے یہ دین ہے، فانظروا عمن تاخذون دینکم، یہ ضرور دیکھو کہ اپنا دین تم کن لوگوں سے سیکھتے ہو۔ ایسے لوگ جو ظاہری طور پہ کتاب اللہ پڑھیں، ظاہری طور پہ حدیثیں پڑھیں، لیکن صحابہ و تابعین کے منہج سے انسان کو دور لے کے جائیں، قطعاً ان سے علم نہ سیکھیے، ورنہ انسان آج کے دن شاید ہدایت پہ ہو، 1 سال 2 4 سال 10 سال کے بعد وہ ایسے عقیدہ و منہج پہ کھڑا ہوگا کہ جو نہ صحابہ والا ہوگا نہ تابعین والا ہوگا، بالکل ایک نئی بات لے کے وہ دین کے اندر آئے گا۔ اللہ ہمیں ایسا بننے سے بچائے، وما توفیقنا الا باللہ۔